یوسف ایک غریب گھر کا بچہ تھا جو کہ اسکول جایا کرتا تھا اور اس کے باپ کی پنکچر کی لگانے کی دکان تھی۔ یوسف میٹرک میں تھا اور گھر کے حالات بہت خراب تھے۔ نہ کوئی منہ لگاتا، نہ کوئی رشتہ دار پاس بیٹھتا۔ کبھی گاؤں والے کوئی صدقہ خیرات کرتے تو ان کے گھر کھانا یا کچھ بھی کھانے کا پینے کا سامان ہوتا ان کے گھر دے جاتے۔ یوسف کی ماں سادہ سی ان پڑھ اپنا نام بھی کہاں لکھ سکتی تھی۔ یوسف کی ماں کو تمام رشتہ دار بلانا گوارا بھی نہ کرتے تھے۔ بھائی بلاتے بھی کیوں؟ آج کل بھلا غریب کا کون بنتا ہے؟ سگا بھائی، امیر غریب بھائی اپنا بھائی کہتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں۔ یوسف اسکول سے گھر آیا تو ماں کھانا بنا رہی تھی۔ یوسف بولا، اماں آج کیا چاچو کے بیٹے کی مہندی ہے؟ ہم نے نہیں جانا کیا؟ ماں بولی، پتر ہم کو بلایا ہی نہیں ان لوگوں نے۔ یوسف بولا، اماں لیکن چاچو نے ہم کو کیوں نہیں بلایا؟ بھلا پورے گاؤں کو بلایا ہے، بس ہم کو ہی نہیں بلایا۔ ماں مسکرائی، دفع کر پتر، ہم کو جانے کی بھی کیا ضرورت ہے؟ باپ گھر آیا تو یوسف کی ماں کو بولا، بھلی لو کے کیا بنایا ہے؟ کھانے میں یوسف کی ماں بولی، دال چاول بنائے ہیں۔ باپ کے چہرے پہ اداسی سی تھی۔ بولا، غریب ہونا بھی ایک سزا ہے۔ نہ بھائی کی اچھی نوکری ہے، بچے پڑھ لکھ گئے ہیں، وہ بھی اچھی نوکریاں کرتے ہیں۔ آج دیکھ لو، میرے سگے بھائی نے پورے گاؤں کو بلوایا ہے، مجھے چھوڑ دیا ہے۔ بھلا پاگل میں کوئی زیادہ کھانا کھا لیتا۔ یوسف کی ماں دال میں پانی ڈالتے ہوئے بولی، اجے پریشان ہیں آپ؟ پریشان نہ ہو، دفع کریں۔ نہیں بلاتے تو ہم کو بھی کیا ضرورت ہے بھلا ان کی؟ اللہ کا شکر ہے اپنے گھر میں عزت کا کھانا کھاتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، آج غریب ہیں تو کل دن بدل جائیں گے۔ لیکن سوچو نا، ہم کتنے بے حس ہو چکے ہیں۔ اپنوں کو صرف اس لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہماری حیثیت کے نہیں ہوتے، وہ ہمارے سٹیٹس کے نہیں ہوتے۔ کتنے کم عقل ہیں نا ہم۔ سوچتے بھی نہیں کہ جس اللہ نے دولت دی ہے، کیا وہ واپس نہیں لے سکتا؟ کیا وہ زوال کو عروج اور عروج کو زوال نہیں دیتا؟ کیا ہم لوگ نہیں دیکھتے کہ قبروں میں سوئے کبھی بادشاہ وقت رہے تھے؟ یوسف اسکول پہنچا۔ سردیوں کے دن تھے، دھند چھائی ہوئی تھی۔ پاؤں میں کھلی جوتی پہنی تھی تو سردی لگ رہی تھی۔ ماسٹر نے کہا، یوسف کل سے بند بوٹ پہن کر آنا اسکول، سمجھے؟ یوسف نے ہاں میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے سر، جیسا آپ کہیں۔ گھر آیا، ابا کا انتظار کرنے لگا۔ آج ابا گھر آتا ہے تو کہتا ہوں، ابو مجھے نئے بوٹ لے کر دو۔ شام کو ابو گھر آیا تو یوسف اسکول کا سبق پڑھ رہا تھا۔ ابو پاس آ کر بیٹھا، پتر اٹھ جا، میرے واسطے پانی کا گلاس لا۔ یوسف کہنے لگا، ابا مجھے بات کرنی ہے تم سے۔ ابا بولا، جا پہلے پانی تو لا۔ ابو نے اپنے بوٹ اتارے، جلدی سے ابو کے بوٹ پہنے تو پانی کی نل کی طرف چل دیا۔ جب بوٹ پہن کر چلنے لگا تو نیچے سے ٹھنڈک محسوس ہونے لگی۔ جب بوٹ الٹ کر دیکھے تو دونوں کے تلوے نیچے سے پھٹے ہوئے تھے۔ ابو وہ جو بوٹ پہنتے تھے وہ بالکل خراب ہو چکے تھے۔ یوسف اداس ہو گیا۔ سب لوگ نئے کپڑے پہنتے ہیں، نئے شوز پہنتے ہیں، میرے ابو اتنی محنت کرتے ہیں پھر ٹوٹا ہوا جوتا پہنتے ہیں۔ ابو کو پانی دیا اور پاؤں کی طرف دیکھا۔ ابو کے پاؤں کے نیچے کچھ زخم تھے۔ یوسف کتاب لے کر بیٹھ گیا۔ ابا بولا، یوسف پتر کیا بات کرنی تھی؟ یوسف مسکرایا، ابو میں محنت کروں گا، ہمارا بھی چاچو لوگوں کی طرح بڑا گھر ہوگا۔ یوسف اسکول سے پاس ہوا، کالج پہنچ گیا۔ باپ چاہتا تھا بس جیسے میں آج دھکے کھا رہا ہوں میرا بیٹا ذلیل نہ ہو، کل کو دل لگا کر پڑھنے لگا۔ لیکن کہتے ہیں نا، کسی کو برباد کرنا ہو تو یا تو اس سے محبت کر کے بے وفا ہو جاؤ یا نشے پہ لگا دو۔ وہ نشہ شراب، چرس یا کوئی بھی برا نشہ۔ کچھ دوست جلتے تھے یوسف سے، وہ ایک ذہین اور قابل لڑکا تھا۔ پھر دوست اسے کہتے، یوسف لے یار سگریٹ پی۔ یوسف کچھ دن تو انکار کرتا رہا، لیکن نادانی میں دوستی مجبور کر دیتی ہے۔ ایک دوست بولا، یوسف چھوڑ یار، یہ بھی کیا یاری ہوئی، تم سگریٹ کا ایک کش نہیں لگا سکتے ہمارے لیے؟ یوسف نے دوستی نبھاتے ہوئے سگریٹ کا ایک کش لگایا، پھر ایک کش سے ایک سگریٹ پینے لگا۔ وہ بربادی کی طرف چل دیا۔
سگریٹ پی کر گھر آتا، ماں باپ سے چھپ کر پیتا۔ وہ میکینیکل انجینئرنگ کر رہا تھا، سگریٹ سے پاؤڈر کا نشہ کرنے لگا۔ باپ کو محسوس ہونے لگا کہ یوسف کچھ تو غلط کر رہا ہے، لیکن یقین بھی تھا کہ اپنے یوسف پہ کہ یوسف کا لاسٹ ایئر تھا میکینیکل انجینئرنگ کا، لیکن وہ گھر سے کالج جاتا اور دوستوں کے ساتھ نشہ کرنے والوں کے ساتھ پڑا رہتا۔ کبھی کسی سے جھگڑا کرتا، کبھی کسی سے مار کھا کر آتا۔ ایک دن گاؤں کے ایک لڑکے نے دیکھا کہ یوسف کالج کا یونیفارم پہنے ہوئے نشہ کرنے والوں کے پاس بیٹھا ہوا۔ کچھ لڑکے اسے مار رہے تھے۔ اس نے یوسف کے ابا کو بتایا، چچا تیرا لڑکا تو نشئی ہے۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی، سب رشتہ دار بھی جان گئے۔ سب رشتہ دار کہنے لگے جیسا ماں باپ ویسا ہی لڑکا نکلا۔ رشتہ دار کہہ لگاتے، مذاق اڑاتے۔ بڑا کہتا تھا، میرا پتر انجینئر بن رہا ہے، میرا پتر بڑا آدمی بنے گا، وہ دیکھو ذرا انجینئر صاحب نشہ کر کے پائلٹ بنے ہوئے ہیں۔ ماں بہت روئی، یوسف میرے بچے، یہ کس راہ پہ چل دیا تو؟ ہم کو کس جہنم میں دھکیل دیا تم نے؟ وہ نشہ کر کے گھر لوٹا تو باپ سامنے کھڑا تھا۔ باپ نے ہاتھ سے بیگ لیا، یوسف کو پاس بٹھایا۔ یوسف نظریں جھکا رہا تھا۔ باپ نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں پتر، نہ نظریں جھکا اپنے باپ سے، میں تو تیرا باپ ہوں۔ سب تم کو غلط کہہ سکتے ہیں، میں تم کو غلط نہیں کہہ سکتا۔ یوسف کی ماں کو کہنے لگا، جا روٹی دے اس کو۔ یوسف کو روٹی دی، اس نے لقمہ توڑا تو اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، نوالا منہ میں ڈالا ہی نہیں جا رہا تھا، ساری سبزی کپڑوں پہ گرا دیتا۔ ماں بلک بلک کر رونے لگی، میرے بچے، ہائے یہ کن ظالموں نے ظلم کیا ہے تم پہ۔ ماں دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ باتیں یاد کرنے لگی جب یوسف کہتا تھا، امی تو نہ پریشان ہوا کر، دیکھنا میں انجینئر بن کر اچھی نوکری کروں گا، نہ تو جتنے رشتہ دار ہم کو اپنا نہیں کہتے، نہ کہیں، وہ ہمارے گھر دوڑ دوڑ کر آیا کریں گے۔ سینے سے لگایا یوسف کو، میرے بچے تو ہمارا سہارا ہے اور تو ہی بے سہارا ہو گیا۔ باپ ساری رات پاس بیٹھا رہا۔ یوسف صبح سو کر اٹھا تو یوسف کالج جانے لگا۔ باپ نے یوسف کو پاس بٹھایا۔ یوسف سمجھ گیا تھا کہ ابا کو سب پتہ چل گیا ہے۔ باپ نے ہاتھ پکڑا اور اپنے پاس بٹھا لیا، ماتھے پہ بوسہ کیا۔ یوسف پتر، پتہ ہے جب مجھے میرے سگے بھائی مجھ سے منہ موڑ گئے نا، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ میرا پتر جب کامیاب ہوگا نا تو دیکھنا، میں آپ لوگوں کے لیے نہیں رویا کروں گا۔ تمہاری ماں ان پڑھ سہی، جب لوگوں کو کھانا دے کر جاتے ہیں نا ہمارے گھر ہم کو غریب سمجھ کر، تو وہ مسکراتی ہے، کہتی ہے میرا پتر جب کامیاب ہوگا پھر میں لوگوں سے روٹی نہیں لیا کروں گی۔ اپنی سہیلیوں کو بتاتی رہتی ہے، میرا پتر انجینئر بن رہا ہے، پتہ ہے مجھے کہہ رہی تھی ہم حج کرنے جائیں گے۔ پتر تم کس راہ چل دیے ہو؟ یوسف کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ باپ کے چہرے کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں بے بسی تھی۔ پھر باپ نے ٹوٹا ہوا جوتا پہنا، پتر جب تک سانس ہے تمہارے لیے سب کچھ کروں گا، جو مانگو گے لا کر دوں گا۔ اتنا کہہ کر باپ اپنی پنکچر کی دکان پہ جانے لگا۔ پتر تم کو اس حالات میں جب تیری ماں دیکھتی ہے تو بہت روتی ہے۔ یوسف تڑپ اٹھا تھا، نشے کی لت لگ جائے تو چھوڑنا ناممکن ہوتا ہے، لیکن باپ کے سوال نے ماہرہ کے ذہن میں ماضی جگا دیا۔ عید کی صبح بوڑھا سموسے بیچتا ہوا زمین پر گرا تھا۔ سموسے بکر گئے تھے اور عاصم کا چہرہ پرسکون تھا۔ دل جیسے رک گیا، یادوں نے سینہ جکڑ لیا تھا۔ کیا کوئی اتنا بڑا بدلہ صرف ایک معمولی بات پر؟ اس نے لرزتی آواز میں سب کچھ اپنے باپ کو بتایا۔ رحمان صاحب کا چہرہ زرد پڑ گیا اور آنکھیں بھر آئیں۔ چند لمحے خاموش رہے، پھر آہستہ سے بولے، ماہرہ، ہم نے صرف ایک انسان کی نہیں، انسانیت کی توہین کی ہے۔ انہوں نے موبائل اٹھایا اور عاصم کے والد کو کال ملائی، پرانے کاروباری تعلقات کا حوالہ دیا اور بات شروع کی۔ بیٹی کی غلطی پر شرمندگی کے ساتھ ساتھ معافی بھی مانگی۔ دوسری طرف سے عاصم کے والد کی گہری آواز تھی، رحمان صاحب، میرے بیٹے نے جو کیا وہ درست تھا۔ اس نے سب بتایا کہ وہ بوڑھا شخص معذور اور غریب ہے، وہ اپنی بیوی کے علاج اور پوتی کی تعلیم میں لگا ہے۔ کچھ زخم پیسوں سے نہیں بھرتے احمد صاحب، ندامت ہی علاج ہے۔ رحمان صاحب کے ہاتھ کانپنے لگے اور دل بوجھل ہو گیا۔
رحمان صاحب کے ہاتھ کانپنے لگے، دل بوجھل ہو گیا۔ آہستہ سے فون بند کیا، چہرہ سفید پڑ گیا۔ ماہرہ نے خوفزدہ لہجے میں پوچھا، ابو؟ کیا کہا انہوں نے گہری سانس لی جیسے طوفان روکتے ہوں۔ بولے، ماہرہ، وہ بوڑھا جسے تم نے بھکاری کہا تھا، وہ بیچارہ اپنی بیوی کے علاج کے لیے کماتا تھا۔ ماہرہ کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی، قدم لرز گئے، کانوں میں جیسے سیسا اتر گیا، دل رو پڑا۔ اس نے آنکھیں بند کی، آنسو بہنے لگے۔ لرز گئی، بولی، میں نے کیا کر دیا؟ کتنی بڑی غلطی تھی۔ پھر وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی، بچوں کی طرح روئی۔ رحمان صاحب کا دل نرم پڑ گیا، چہرے پر ملال تھا۔ وہ آگے بڑھے، بیٹی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بولے، رو مت ماہرہ، اب توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ ہم نے گناہ کیا ہے، اب کفارہ دینا ہوگا۔ اس رات باپ بیٹی نے فیصلہ کر لیا دل سے کہ اگلی صبح وہ رحمت معافی لازمی مانگیں گے۔ صبح ماہرہ بالکل بدلی ہوئی نظر آئی، پرسکون تھی اور چہرے پہ کوئی غرور نہ تھا، نہ میک اپ، بس ندامت تھی۔ آنکھوں میں پچھتاوا اور بے چینی کی چمک تھی۔ وہ اور اس کے باپ ایک ہی گاڑی میں نکلے۔ آج گاڑی ڈرائیور نہیں، خود رحمان صاحب چلا رہے تھے۔ وہ اسی بازار پہنچے جہاں وہ واقعہ ہوا تھا۔ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈنا مشکل تھا، کوئی پتہ نہیں تھا۔ بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے جیسا مرحلہ تھا۔ دکانداروں، ریڈیو والوں سے پوچھتے رہے مگر بے سود۔ آخر کار ایک چائے والے نے سر اٹھا کر کہا، جی جانتا ہوں، رحمت علی انکل وہی ہیں جو جھگیوں میں رہتے ہیں، سیدھے جائیں، مسجد کے پیچھے ایک کچا مکان ہے۔ رحمان صاحب نے گاڑی وہیں روکی، پیدل چلنے لگے۔ تنگ گلیوں میں لوگ حیرت سے انہیں دیکھنے لگے۔ آخر وہ ایک چھوٹی سی جھگی کے سامنے جا کر رکے۔ ایک لڑکی کپڑے سکھا رہی تھی۔ وہ چونک کر بولی، دادا ابو، کوئی آپ سے ملنے آیا ہے اندر۔ چند لمحوں بعد وہی بوڑھا شخص نمودار ہوا۔ سامنے ہاتھ میں لاٹھی تھی مگر چہرے پر وقار جھلک رہا تھا۔ ماہرہ کو دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جیسے کوئی پرانا زخم دل میں پھر سے جاگ اٹھا ہو۔ ابھی وہ کچھ بولتا کہ ماہرہ لپک کر گر پڑی۔ اس کے قدموں میں گری اور روتے ہوئے بولی، بابا مجھے معاف کر دیں، میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ غرور نے میری آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا تھا۔ میری حرکت ناقابل معافی تھی مگر خدا را معاف کر دیں۔ رحمت علی اور اس کی پوتی حیران رہ گئے۔ ایک امیر گھرانے کی لڑکی ان کے قدموں میں تھی۔ رحمت علی نے سہارا دیا، بولے، بیٹی اٹھ جاؤ، میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا تھا۔ غصہ انسان کا دشمن ہے، میں دل میں کچھ نہیں رکھتا۔ اس کی سادگی اور انسانیت نے ماہرہ کو رلا دیا۔ رحمان صاحب آگے بڑھے، آنکھوں میں نرمی تھی، بولے، ہم آپ کے احسان مند ہیں، شرمندہ بھی ہیں۔ اب یہ غلطی کسی نیکی سے بدلنا چاہتے ہیں ہم۔ آپ کی پوتی کی تعلیم کا پورا خرچ ہم اٹھائیں گے، اس سے بہترین کالج میں پڑھائیں گے، وعدہ ہے ہمارا، اور آپ کے لیے بازار میں ایک مستقل دکان کھولیں گے تاکہ آپ عزت سے روٹی کما سکیں، سہولت سے جئیں۔ رحمت علی نے نرمی سے انکار کیا، بولے، نہیں بیٹا، میں خیرات نہیں لیتا، میرے لیے دعا کافی ہے۔ رحمان صاحب کی آنکھیں بھیگ گئیں اور دل بھر آیا، بولے، اسے خیرات نہ سمجھیں، ایک بیٹی کا نذرانہ سمجھیں اور ایک باپ کا کفارہ ہے، قبول کر لیجئے۔ یہ سن کر بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو جھلکنے لگے۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا، کہا، اللہ سکون دے، تم دونوں کو سکون دے، دلوں میں روشنی پیدا کرے۔ اس دن رحمان صاحب نے کوئی بزنس ڈیل نہیں کی تھی مگر انسانیت کا سب سے بڑا سودا کر لیا تھا۔ دن گزرتے گئے، ماہرہ نے خود کو مکمل طور پہ بدل ڈالا تھا۔ اب وہ ہر ملازم سے عزت سے پیش آتی تھی اور نرمی سے پیش آتی تھی۔ اس نے فائزہ کو بھی واپس بلا لیا تھا کمپنی میں۔ میں تم سے معافی چاہتی ہوں فائزہ، دل سے، اس نے کہا تو فائزہ نے چونک کر دیکھا مگر پھر مسکرا کر بولی، میں جانتی ہوں تم بدل گئی ہو ماہرہ۔ وہ بولی، اللہ ہمیں دوسرا موقع دیتا ہے تو ہم کیوں نہ دیں۔ ماہرہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور دل میں سکون سا اتر آیا۔ اب دفتر میں مسکراہٹیں تھیں، لڑائی نہیں تھی، محبت تھی۔ رحمان صاحب فخر سے دیکھتے تھے، بیٹی اب سمجھدار ہو چکی تھی۔ وقت گزرا، کمپنی پھر سے ترقی کی راہوں پر چل نکلی۔ ماہرہ کی قیادت میں سب کچھ نیا، منظم اور بہتر تھا۔ پھر عید کا دن آیا، شہر خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ ماہرہ سفید لباس میں گھر کی چھت پر کھڑی تھی۔ رحمان صاحب نے آ کر کہا کہ آج تمہاری ماں کو بہت فخر ہوتا اگر وہ تمہیں یوں دیکھتی۔ ماہرہ نے آسمان کی طرف دیکھا اور آنکھیں بھر آئیں، میں نے ان کی دعاؤں سے ہی یہ سب پایا ہے، ورنہ میں تو کب کی ٹوٹ چکی تھی۔ بابا، اس نے کہا۔
رحمان صاحب نے بیٹی کو گلے لگا لیا خاموشی سے، اور نیچے گلیوں میں بچوں کی ہنسی، گھروں میں خوشبو تھی۔ ماہرہ نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ اے اللہ، اب میں صرف تیرے لیے کام کروں گی۔ اس کے لبوں پہ مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں روشنی۔ اب وہ وہی ماہرہ نہیں رہی تھی جو مغرور تھی، وہ ماہرہ بن گئی تھی جو عاجزی میں جیتی تھی۔ رحمان صاحب نے دل ہی دل میں دعا دی بیٹی کو کہ یہی اصل کامیابی ہے، جب انسان اپنے اندر جیتے ہیں۔ چھت سے سورج ڈھل رہا تھا، سنہری روشنی پھیل رہی تھی، عید کا چاند آسمان بھر تھا، جیسے خوشی کا پیغام ہو۔